3 قطرے بڑے محبوب ہیں، اگر وہ قطرے نکلے اپنے مقام سے اور وہ قطرے زمین پر گرتے نہیں، رب بخشش کے اعلان پہلے کر دیتا ہے۔ وہ کون سے 3 قطرے ہیں؟ پہلا قطرہ، جب شہید اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ کے راستے میں وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر لڑ رہا ہوتا ہے۔ مسلمان، جہاد بھی تیرے اوپر فرض ہے، جس طرح نماز تیرے اوپر فرض ہے، جہاد بھی تیرے اوپر اسی طرح فرض ہے۔ جب مسلمان جہاد کرتا تھا، جب مسلمان کا نوجوان اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھاتا تھا، پھر جب صحابہ کرام ابھی مدینہ سے روانے ہوتے تھے، ابھی کیسر و کسرا پہنچتے نہیں تھے، ان کے محل پہلے ہلنے لگ جاتے تھے، رزنے لگ جاتے تھے۔ آج مسلمان، تیرے نوجوان نے تلوار کو رکھ دیا ہے، اپنے ہاتھوں میں موبائلوں کو اٹھایا ہوا ہے، انگریزوں کی تعلیمات کو اٹھایا ہوا ہے۔ آج دیکھ انگریز تیرے اوپر کتنی سوار ہے، دیکھو آج فلسطین پر کتنی ظلم ہو رہا ہے، کتنی ظلم ہو رہا ہے۔ اتنی دانہ چکی کے اندر باریک نہیں پستا جتنا مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، جتنا مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے۔ اس کی پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان نے جہاد چھوڑ رکھا ہے۔ پیارے اللہ کریم نے فرمایا، جب مسلمان جہاد کے میدان کے اندر ہوتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے اور کافر اس کے اوپر وار کرتا ہے اور وہ مسلمان میدان میں ہوتا ہے، اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے کفار کی طرف سے، اور اس کی جان سے نکلنے والا قطرہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں خون کا قطرہ وہ زمین پہ گرتا نہیں، میں اس کی بخشش کے اعلان پہلے کر دیتا ہوں، اس کے لیے جنت کے باغات کے اعلان پہلے کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا قطرہ وہ کون سا ہے؟ وہ دوسرا قطرہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ ہے۔ جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور خریدتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر قربانی کے دن اس کو ذبح کرتا ہے، اور اس کے گلے سے نکلنے والے خون کا قطرہ، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ قطرہ زمین پہ گرتا نہیں، میں اللہ کریم اس قربانی کرنے والے مسلمان کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہوں۔ تیسرا قطرہ وہ کون سا ہے؟ تیسرا قطرہ وہ ہے جب انسان 30 سال گناہ کر کے آیا ہو، 50 سال کی زندگی اس کی گناہوں میں گزری ہو، صبح بھی گناہوں میں، شام بھی گناہوں میں، دن بھی گناہوں میں گزرا، رات بھی گناہوں میں گزری، رمضان بھی گناہوں میں گزرا، اور باقی 11 مہینے بھی گناہوں میں گزرے۔ پیارے اللہ کریم فرماتے ہیں اب 50 سال کا ہو گیا ہے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، سر بھی سفید ہو چکا ہے، اب اللہ کے دربار میں آیا، اپنا دامن پھیلایا اور اپنے گناہوں پہ افسردہ ہوا، اپنے گناہوں پہ پشیماندہ ہو کر، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، میں اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر میں اللہ کے سامنے معافی طلب کرتا ہے، میں اللہ کے خوف سے اور اپنے گناہوں پہ افسردہ ہو کر اس کی آنکھوں سے پانی کا ایک قطرہ نکلتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کے پانی کا نکلنے والا قطرہ میں اللہ کو اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ وہ زمین پہ گرتا نہیں، میں اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہوں۔ جب اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، جب اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ تواب الرحیم ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے، انسان پھر تو کس دھوکے میں ہے؟ ابھی بھی شیطان کا کہنا تو نے مانا ہوا ہے، ابھی بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، ابھی بھی تیرے گناہوں کا من نہیں بھرا، ابھی بھی تیرا نفس گناہوں سے سیراب نہیں ہوا، ابھی بھی تیرا دل نہیں کرتا کہ اس اللہ کے دربار میں آ کر توبہ کر لے۔ پیارے اللہ کریم فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے انسان میں اعلان کر رہا ہوں اس بندے کے لیے جس کی زندگی گناہوں میں گزر گئی، جس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں میں گزر گئی، میں اس کے لیے اعلان کر رہا ہوں اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جان پہ ظلم کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کا اعلان ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ نہ کہے کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، اب میری بخشش نہیں ہو سکتی،
اب میری بخشش نہیں ہو سکتی، میں نے نافرمانیاں بہت زیادہ کر دی ہیں، اب میں ڈرتا ہوں، شرمندہ ہوتا ہوں، میں کیسے اس کے دربار میں جاؤں؟ نہیں میرے بندے، تیری 50 سالہ زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، پھر بھی اللہ کریم فرماتے ہیں آ میرے دربار میں آ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میرے دربار میں آ تو صحیح، پھر دیکھ میں اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر کے اور تیری برائیوں کو دیکھ میں کیسے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں۔ آ صحیح، دل سے توبہ کر۔